السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے مسجد الاقصی کس نے بنائی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے خانہ کعبہ کو بنایا اور پھر خانہ کعبہ کے 40 سال بعد مسجد الاقصی کی تعمیر کی، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا عذاب آیا تو پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مسجد کی بنیاد ڈالی، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے ایک شاہی محل تیار کر رکھا اور پھر مسجد الاقصی کی تعمیر شروع کی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تعمیر کی ذمہ داری لی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو جناتوں کے ذریعے تعمیر کیا۔ جنات رات کے وقت اس مسجد کو تعمیر کیا کرتے تھے، اور پھر سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل کا مطلب آرام گاہ، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آرام گاہ۔ یہودی مسجد الاقصی کی جگہ تھرڈ ٹیمپل کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یہ قوم بنی اسرائیل سے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آرام گاہ یہاں موجود ہے، اسی لیے یہ لوگ مسجد الاقصی کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور پھر یہودی اسی جگہ پر آ کر رہنے لگے اور ان کی نافرمانیاں بڑھتی گئی۔ اس مسجد کی جگہ وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور یہودی ہر قسم کی ذلت برداشت کر رہے تھے، کوئی ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہودی پہلے بہت حقیر قوم سمجھی جاتی تھی، اور فلسطین آئے اور فلسطینیوں سے جگہ مانگی۔ فلسطینیوں نے ان پر رحم کر کے ان کو جگہ دی، اور یہودیوں کو لگتا ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی موجود ہے، اور اس دیوار کو یہودی بہت زیادہ مقدس مانتے ہیں اور ہیکل سلیمانی کی آخری دیوار مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جب ہم مسجد الاقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی یعنی کہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، تب ہمارا مسیحا دجال آئے گا جس کے سر پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور دجال ہمارا مسیحا ہوگا، یعنی کہ ہمارا مددگار ہوگا۔ مگر اللہ جانتا ہے کہ دجال کتنا بڑا جھوٹا، کتنا مکار اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، اور اسی لیے یہودی یہاں ہیکل سلیمانی سلیمان علیہ السلام کا محل تیار کرنا چاہتے ہیں، اور یہودی اس مسجد کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں۔ سلام ہے ہمارے فلسطینی بھائی بہن پر کہ ان کی ہر ایک چیز تباہ ہو گئی۔ ان کا ایمان دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے، ان کا توکل دیکھیے۔ اے ظالموں، تم ہمارا مکان، ہمارا پیسہ تو چھین سکتے ہو، لیکن ہمارا سکون، ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے، ہمارے رب سے ہمارا رشتہ نہیں توڑ سکتے، بلکہ اس آزمائش کی وجہ سے ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق اور مضبوط اور گہرا بن چکا ہے، اور ہم فلسطین کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمیں ان کی تکلیف ہو رہی ہے؟ کیونکہ فلسطینی بھائی بہن سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرو اور مظلوم سے پیار کرو، اور مظلوم سے پیار جتانے کا کم ترین حصہ یہ ہے کہ مظلوم کے حق میں بولنا سیکھو، اور ہم لوگ یہاں رہ کر کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں، اور وہاں فلسطینی بھائی بہن لڑ رہے ہیں اپنے ایمان کے لیے، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، ماؤں کے لیے تڑپ اٹھے ہیں، بچے کی چیخیں سن کر مائیں بھوکے ہیں، اور لعنت ہے ہم مسلمانوں پر اگر ہمارا دل یہ دیکھ کر بے چین نہیں ہو رہا ہے، اور ہم لوگ یہاں ورلڈ کپ دیکھنے میں مصروف ہیں، دعوتیں اڑا رہے ہیں۔ ہم لوگ ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے، مگر ان کا احساس تو کر سکتے ہیں نا۔ ہمیں پوری طرح اسرائیل پروڈکٹس کو بین کرنا ہے، ان کا
بائیکاٹ کرنا ہے اور ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ دیکھیے بائیکاٹ کرنے سے فرق پڑتا ہے اور فرق پڑے گا انشاءاللہ، اور ہمارا کوشش کرنے والوں میں نام ہوگا، ہمارا نام ان کے حق میں آواز اٹھانے والوں پہ ہوگا، اور ان پر بمباری کی جا رہی ہے۔ بچے یتیم ہو رہے ہیں، بلکتے بچے اپنی ماں کی لاش کے پیچھے جا رہے ہیں، چیختی عورتیں اپنے معصوم بچوں کو قبر میں اتار رہی ہیں، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیا ہے، بچوں پر پانی بند کر دیا ہے، کھانے پانی بجلی کے راستے کو روک دیا گیا ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ لڑ رہے ہیں، اپنی ایمان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کے گھروں پر بمباری ہو رہی ہے، دوسرے دن یہ لوگ پھر کھڑے ہوتے ہیں اپنے ایمان کے لیے، آج ان کا گھر اجڑتا ہے، ان پر بمباری ہوتی ہے اور دوسرے دن اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے ایمان کا لیول دیکھیے۔ ہمارے نبیوں کی اس مقدس جگہ پر آج بھی اعلیٰ درجے کے مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی بہن کی مدد فرما، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اے اللہ انہیں عزت اور سکون کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اے اللہ ان کی جان و مال، عزت آبرو، مکان دکان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان ظالموں کو خاتمہ فرما، اے اللہ ان ظالموں کا بے حد برا حشر فرما، اے اللہ تو انہیں عبرتناک سزا دے، اے اللہ تو ظالموں کو ناپسند کرتا ہے، اے اللہ تو ظالموں کو سزا دے، اے اللہ فلسطینیوں پر رحم فرما، بچوں پر رحم فرما، بوڑھوں پر رحم فرما، عورتوں پر رحم فرما، معصوموں پر رحم فرما، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ بے شک تو رحمان ہے اور رحم کرنے والا ہے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ان لوگوں کی مدد فرما، اے اللہ ان لوگوں کی مدد فرما، غیبی مدد فرما، اے اللہ ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔